آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جب 30 تاریخ کو ہم جا رہے ہیں، ہم کچھ 3 ہفتے کا ایک پیریڈ تھا جس میں تمام لوگوں سے تجاویز بھی طلب کی گئی تھی، اب وہ معاملہ بھی ہوگا، لیکن پہلے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائیورٹی فل کورٹ بنانے کی طرف جائے گی کیونکہ وہ پٹیشنز بھی اپ فار ہیئرنگ ہے، وہ کلب ہوئی ہیں اس کے ساتھ، یا پھر یہ اسی کو یہ 6 رکنی بینچ ہی آپ کو فیصلہ کرتا دکھائی دے رہا؟ دیکھیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. کاز لسٹ غالباً ابھی تک نہیں آئی. عام طور پہ جو ہفتے کے مقدمات ہوتے ہیں ان کی لسٹ آ جاتی ہے پچھلے جمعے یا ہفتے کو، تو اس لیے اس وقت تو کچھ کہنا ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے فل کورٹ ہو، لیکن اگر فل کورٹ نہیں کسی وجہ سے بنایا جاتا تو پھر اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ جو کمیٹی ہے 3 سینئر جج صاحبان کی جس میں چیف جسٹس صاحب شامل ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فل کورٹ نہیں بنانا. اب درخواستیں تو اپنی جگہ ہیں، وہ رہیں گی، ان کا تقاضا درخواستوں کی بنیاد پہ کوئی کرے گا تو کرے گا، لیکن اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا تو شاید یہی کہا جائے گا بینچ کی جانب سے کہ اب آپ جو مدعا ہے، جو معاملہ ہے، اس پہ بحث کیجئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اصرار ہو سکتا ہے پٹیشنرز کی طرف سے یا جن لوگوں نے بھی درخواستیں دائر کی ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے. جی عرفان قادر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فل کورٹ ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو سیٹل کرے تو کیا اس کا زیادہ وزن ہوگا؟ کیا وہ پریفرڈ وے وہ ہونا چاہیے ہے، یا یہ جو 6 رکنی بینچ ہے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ کیس ٹیک اپ ہو رہا ہے اس کو اسی بینچ کے سامنے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو سیاسی محرکات کے معاملات ہیں جو کہ عدالتوں میں آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں سے ریسنٹ ایئر سے ایک ڈیوائیڈ نظر آتی ہے ججز میں. اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں پچھلی 6-7 دہائیوں سے جب سے پاکستان بنا ہے، معرض وجود میں آیا، تو پولیٹیکل ریپرکشنز کے جو معاملات ہیں ان میں ججز میں ایک ڈیوائیڈ رہی ہے، اور اس وقت بھی ہمارے پاس ایک ڈیوائیڈڈ کورٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس لیے یہاں پہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ بھی اس چیز کی وجہ بن سکتے ہیں، یہ جو معاملات اس وقت اس نیچ تک پہنچ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اپنے حدود و قیود میں رہنا چاہیے، اور بالکل انتظامیہ کو بھی اپنے حدود و قیود میں رہنا چاہیے. کوئی بھی اپنی حدیں پار کر کے دوسرے ادارے کی حدود میں نہیں گھس سکتا، اور یہ معاملے جو ہیں آپس میں یہ طے ہونے چاہیے اور کلیئر ڈیمارکیشن ہونی چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک وہ عدلیہ تھی جو کہ بالکل ایٹ ون ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی، پھر ہم نے دیکھا عدلیہ کچھ سیاسی گروپس کے ساتھ ہو گئی، پھر سیاسی طور پہ عدلیہ ڈیوائیڈ ہو گئی، کیونکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ججز کی اس میں بالکل عمل دخل رہا ہے ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اور ہماری. لہذا وہ جو ان کی لائکس ڈس لائکس ہیں وہ ایک نیچرل فنومنا ہے، اور ان معاملات میں جب یہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں ججز تو ان کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ سی پیدا ہو جاتی ہے. تو کسی بھی جمہوریت میں ادارہ جات میں ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی بھی ادارہ دوسرے سے سبقت لے جانے کی نہ تو کوشش کرتا ہے، نہ کرنی چاہیے ان کو، اور ان کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے. اب یہ جو ساری چیز اب منظر عام پہ آ گئی ہے، ہاں کچھ ججز کو اس طرح سے محسوس ہوا ہے جس طرح کہ ان کے معاملات میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے، لیکن بہت ساروں کو اس طرح کے بالکل محسوس نہیں ہوا. مجھے پتا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں تھرو آؤٹ دیئر کیریئر کوئی بھی ان کو یعنی اپروچ نہیں کرتا. کچھ ججز کے ساتھ اگر اس طرح ہوا ہے تو میں خود سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ یہ لاپ سائیڈڈ ہو کے عدلیہ جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا دے دوسروں کو کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. کیونکہ سر اس میں مورد الزام ٹھہرانے سے زیادہ سر ایک سیکنڈ ابھی ریسنٹلی ابھی جو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں، کل ہی انہوں نے آسمان جہانگیر کانفرنس میں جو آئندہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عدلیہ کو چاہیے کہ ایک تو غلط فیصلے نہ کرے، دوسرا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹسز جو ہیں وہ مختلف چیف جسٹس مختلف یارڈ سٹک قائم کر رہے ہیں. ہمیں انڈیویجولز کو سٹرونگ نہیں کرنا، یہاں پہ انسٹیٹیوشن کو ہم نے انڈیویجولائز نہیں کرنا، بلکہ ہم نے انڈیویجولز جو کہ ججز ہیں ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نقطہ آ گیا، مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے اس نقطے سے. اس سے ایک آخری بات، اور یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پہ اگر کوئی اثر انداز ہوا ہے تو وہ جج صاحبان خود ہوئے ہیں اندر سے، اور یہ بھی ایک ماضی کے چیف جسٹس نے اپنی تقریر میں کہا تھا. فیر انف، مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. خطرہ فرام ود ان. جی سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ سیاسی ہرگز نہیں ہے.
یہ معاملہ اداروں کے حدود کے تعین کا ہے اور ان حدود کے اطلاق کا ہے، اور اطلاق صرف اور صرف ایک ادارہ کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہماری عدلیہ۔ آئین نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے اگر تجاوز ہوتا ہے تو کون سا وہ ادارہ ہے جو یہ اعلان کرے گا، جو یہ دیکھے گا کہ تجاوز ہوا ہے اور پھر حکم پاس کرے گا کہ یہ تجاوز غیر آئینی ہے اور یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ صرف عدالت ہی طے کر سکتی ہے، لہٰذا اس کو سیاسی کہنا میری نظر میں کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک عدالتی اختیار جو آئین کی پامالی کو روکنے کے لیے عدالت کو آئین پاکستان نے دیا ہے، یہ اس اختیار کا معاملہ ہے۔ تو یہ بالکل اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 6 جج صاحبان نے کسی سیاسی محرکات کے تحت یہ بات نہیں کی، جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے بیان کر دیا۔ اب ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس جس کو ہم کہتے ہیں، بطور ادارہ عدلیہ کو ایک رسپانس دینا ہے، اس نے تنبیہ کرنی ہے، اس نے منع کرنا ہے، اور اس نے ایک نظام قائم کرنا ہے جس کے ذریعے آئندہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کارروائی کی جا سکے، جج صاحبان کو بھروسہ ہو کہ وہ اکیلے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، ان کا ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ فیصلہ اب کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو عدلیہ پہ حملے ہوئے ہیں یا جو عدلیہ کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، جو دخل اندازی ہوئی ہے، آئندہ اگر ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور اس کا تدارک کیسے کرنا ہے۔ اس کا کچھ سیاست سے تعلق ہے۔ اس کا ایک رف سا اسکیچ جو کہ تجاویز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جب انہوں نے مشاورت کے بعد پیش کی سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی ڈسٹرکٹ جج ہوگا تو سیشن جج ہوگا، وہ اپنے سے سپیریئر جج کو بتائے گا، اس سے جو سپیریئر جج ہوگا وہ انسپیکشن جج کو بتائے گا، اور اس طریقے سے ہائرارکی میں جو بھی جج صاحب ہوں گے جن کو ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ اپنے سے امیڈیٹ سپیریئر جو جوڈیشری ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے اس حوالے سے، اور اگر 7 دن میں نوٹیفائی نہ کیا گیا تو شاید کنٹیمپٹ آف کورٹ مس کنڈکٹ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے۔ تو ایک یہ تجویز بھی ابھر رہی ہے کہ بھئی یہ ایک ایکشنیبل سٹیپ ہو سکتا ہے، ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ جی سلمان صاحب۔ ٹھیک ہے، یہ تمام تجاویز آئیں گی۔ میں نے دیکھا ہے سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے تجویز آ رہی ہے کہ کوئی قانون سازی کی جائے، جو ہماری ایجنسیاں ہیں ان کو کسی قانون کے تابع کیا جائے، کیونکہ ابھی کوئی قانون ہی نہیں ہے ہماری جو بڑی خفیہ ایجنسی ہے اس کے حوالے سے۔ تو لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قوانین تو ہمارے ہیں ہی نہ، آئین پاکستان موجود ہے، آئین کہتا ہے، حلف لیتے ہیں لوگ کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، پھر بھی وہ نکلتے ہیں۔ تو کون سا قانون ہے جو ان کو روکے گا؟ لیکن قانون کے ذریعے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ کچھ آپ ایک اوور سائٹ کے لیے یا نگرانی کے لیے کچھ ادارے اور قائم کر دیں، لیکن ان اداروں پہ بھی اگر اسی قسم کا دباؤ ہوا، وہ عدلیہ سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے برتر تو ادارے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا در حقیقت یہ معاملہ جو ہے یہ طاقت کے استعمال کا ہے، اور طاقت کے استعمال کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سماج میں، معاشرے میں، ہم سب میں ایک اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں قابل اصول کا زیادہ معاملہ ہے، آپریشنل جو اس کے طرف جو اس کی سائیڈ ہے وہ سیکنڈری ہے۔